عشق رسول پاک کے صدقے میں رکھ دیا، ہر علم و فن کو 30 سپارے میں رکھ دیا۔ افضل جمعہ کا دن تھا مگر رب نے دوستو میلاد مصطفیٰ کو دوشنبے میں رکھ دیا۔ افضل جمعہ کا دن تھا مگر رب نے دوستو میلاد مصطفیٰ کو دوشنبے میں رکھ دیا۔ ایک آدمی نے کہا تھا کہ میں ملک میں رہوں گا تو ترقی کروں گا، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے وہ دیکھیں آپ۔ جہاں میں کہنا چاہتا ہوں ٹھیک انشاءاللہ وہیں میری آواز جائے گی۔ سنو شہاب الدین بھائی، عشق رسول پاک کے صدقے میں رکھ دیا، ہر علم و فن کو 30 سپارے میں رکھ دیا۔ افضل جمعہ کا دن تھا مگر رب نے دوستو میلاد مصطفیٰ کو دوشنبے میں رکھ دیا، اور بولا تھا وہ ترقی کروں گا میں ملک میں، لیکن پھنسا کے سب کو جھمیلے میں رکھ دیا۔ بولا تھا وہ ترقی کروں گا میں ملک میں، لیکن پھنسا کے سب کو جھمیلے میں رکھ دیا۔ حضور شاہ علامہ مفتی شمس القمر صاحب اللہ کی ایک عظیم الشان گفتگو ہم نے اور آپ نے سماعت کی ہے۔ دوران تقریر ایک ایسی ذات کی آمد ہوئی ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، جس نے اپنی پوری زندگی کو جامعہ اسلامیہ کی ترقی کے لیے اس کے حوالے کر دیا ہے۔ بزرگوں کی یادگار بن کر کے حضور شاہ علامہ قاری جلال الدین صاحب اللہ مینیجر الجامعۃ الاسلامیہ روناہی کی آمد ہوئی ہے۔ یہی وہ مقدس لوگ ہیں جو یہ سوچ کر کے اپنے آپ کو دینی مدارس کے حوالے کیا تھا کہ اس دل پہ تیرے طنز میں جھیلا ہی بہت ہوں، اس دل پہ تیرے طنز میں جھیلا ہی بہت ہوں، ماحول میں خطروں کی میں کھیلا ہی بہت ہوں لاکھ بھی دشمن تو کوئی خوف نہیں ہے، مولا پہ بھروسہ ہے اکیلا ہی بہت ہوں لاکھ بھی دشمن تو کوئی خوف نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے قاری جلال الدین ہاں ٹھیک 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 ٹھیک، آپ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اس دل پہ تیرے طنز میں جھیلا ہی بہت ہو۔ علامہ قاری جلال الدین صاحب اللہ نے اللہ کا شکر ہے کہ جامعہ اسلامیہ کو پوری دنیا میں مقبول کرایا ہے ماشاءاللہ۔ پتہ نہیں کہاں اس ادارے کے لیے اپنی شب و روز کو جس نے خرچ کیا ہے وہ ذات علامہ قاری جلال الدین صاحب اللہ کی ہے جو یہاں تشریف فرما ہے۔ میں انہی مقدس لوگوں کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں کہ ان کے قریب آئیں گے تو اسلام پائیں گے آپ، ان کے قریب آئیں گے تو اعلیٰ حضرت سرکار کی محبت پائیں گے آپ۔ یہی وہ مقدس لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ایک میرے بھائی نے کہا تھا کہ عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں، میں اکیلا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں، میں اکیلا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں۔ ان کی بارگاہ میں آئیں گے تو دینی باتیں سنیں گے آپ، ان کی بارگاہ میں آئیں گے تو اعلیٰ حضرت سرکار کا فیضان لے کر کے جائیں گے۔ جیسے مالک بن دینار کے گھر میں دو چور داخل ہو گئے چوری کرنے کے لیے، بہت تلاش کیا کچھ نہیں پائے، تو مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ سن، اگر میرے گھر سے تمہیں دنیا نہ مل سکی تو کم سے کم دین ہی لیتے جاؤ، اگر میرے گھر سے تمہیں دنیا نہ مل سکی تو کم سے کم دین ہی لیتے جاؤ۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی، مالک بن دینار دونوں چوروں کو پکڑ کے مسجد میں لے کر گئے۔ ایک آدمی نے کہا کہ مالک بن دینار یہ کون لوگ ہیں؟ تو مالک بن دینار فرماتے ہیں یہ میرے گھر میں چوری کرنے کے لیے آئے تھے، میں نے ان کو چرا لیا، رب کے حوالے کر دیا، میں نے ان کو چرا لیا، رب کے حوالے کر دیا۔ ایسی شخصیت آپ کے درمیان بیٹھی ہوئی ہے جس نے اپنے تن من کی بازی لگا کر کے اللہ کا شکر ہے کہ جامعہ اسلامیہ کو بہت دور تک پہنچا دیا ہے۔ کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ قاری صاحب اللہ کا تعلق ہمارے ضلع سے ہے، لیکن بعد میں وہ ضلع تبدیل ہو گیا بلرام پور میں، تو کم سے کم ہمارا تو بہت نقصان ہوا ہے کہ قاری صاحب دوسرے ضلع میں تشریف لے گئے ہیں ماشاءاللہ۔ اب قاری صاحب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، سننے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ تو ذرا مل کے بول دیں لبیک یا حسین، اور اونچی آواز میں بولیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ایک شعر پڑھتا ہوں۔ میں نے جب زمین کربلا کو بہت قریب سے دیکھی تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے بھائی یہ بتائیں آپ کہ یہاں تو 1800 یزیدی آئے تھے میدان کربلا میں، وہ سب کہاں گئے؟ وہ سب کہاں گئے؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میرے بھائی ان کی قبروں کے نشان تک نہیں ہے، لیکن مولا حسین کے آستانے پہ 30 ٹن سونا لگا ہوا ہے۔ کتنا؟ 30 ٹن سونا لگا ہوا ہے۔ بہت قریب سے جا کر کے دیکھا تو ایک بات مجھے یاد آئی، اگر کہیں آپ تو اسے شعری پیکر میں پیش کر دوں۔ ایک آدمی نے کہا تھا کہ
جو مسجدوں میں مصلے دکھائی دیتے ہیں. شعر اتنا آسان ہے، شعر اتنا آسان ہے کہ ڈپریشن کا مریض بھی بہت آسانی سے سمجھ لے گا اسے. دیکھیں، جو مسجدوں میں مصلے دکھائی دیتے ہیں، اگر آپ نہیں بولیں گے تو مجھے ذاتی طور پہ تکلیف ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو مسجدوں میں مصلے دکھائی دیتے ہیں. آپ ایسے ہی مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے کوئی جرم کر دیا ہے. ارے یار شعر پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ تو کہو بھائی. مکمل پریشان کرنے کا ذمہ داری آپ لوگوں نے لے لی ہے بھائی. ہاں، میں 4 مرتبہ اسی مارچ میں قاری صاحب قبلہ یہ فیض آباد کے علاقے میں آ گیا ہوں. آخری تاریخ آپ کی. ہاں سنیں، جو مسجدوں میں مصلے دکھائی دیتے ہیں، سب کی آواز یہاں تک آنی چاہیے تو میں اپنے بھائی کو آپ کے حوالے کر دوں گا. جو مسجدوں میں مصلے دکھائی دیتے ہیں، امام حسین کے نام پر نہیں بول سکتے تو کس کے نام پر بولیں گے آپ؟ ہرگز زبان دے کے مکرتے نہیں کہ ہم، اور چڑھتے ہیں دار پر تو اترتے نہیں ہیں ہم قتل ہو کے پڑھتے ہیں قرآن کی آیتیں، نیزے بھی جانتے ہیں کہ مرتے نہیں ہیں، نیزے بھی جانتے ہیں کہ مرتے نہیں ہیں ہم. اسی گاؤں کے اندر بیٹھ کر اعلان کرو جو حسینی جذبے کی زندگی نہیں رکھتے. ہم تو ایسے لوگوں کو یاد بھی نہیں رکھتے. ہم یزید کو اپنی چاہتوں میں کیوں رکھیں؟ ایسے ویسے پتھر کو جوہری نہیں. سب بولو، سب بولو. دستار بندی کے پروگرام میں آپ کے بیٹے نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے تاکہ اس کی زبان حسین کے نام پر بولے. لبیک یا حسین، اور بولے لبیک یا حسین. جو ہاتھ نہیں اٹھائے گا میں سمجھوں گا کہ وہ حضور کی محفل میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ایسے بھی بولا کرو آپ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جلسہ کسی کے نام کا ہو. امام حسین کا ذکر کیوں؟ حسینی یاد سے ایک محترم غم جاگ جاتا ہے اور دلوں کے زخم سو جاتے ہیں، مرہم جاگ جاتا ہے. ادھر چھیڑا کسی نے ذکر کربل کے 72 کا، ادھر سنی کے سینے میں محرم جاگ جاتا ہے. بہت ڈھول تاشا آپ نے بجا لیا، اب میرے شعر پہ بجا کے دکھائیے آپ. سنیں آپ. جو مسجدوں میں مصلے دکھائی دیتے ہیں، احسان بھائی، جو مسجدوں میں مصلے دکھائی دیتے ہیں. مولانا شہاب الدین صاحب کی آواز اتنی اچھی ہے قاری صاحب قبلہ کہ اگر یہ جلسوں میں رہیں تو ہم لوگوں کی صحت کمزور ہونے سے بچ جائے گا. ہاں، میرا وزن 80 کلو کا تھا. 7 سال سے یہ کام کرتے ہوئے 65-70 کے درمیان. دیکھیں آپ، اور بعض لوگ تو ماشاءاللہ جلسے میں اتنا کھا چکے ہیں کہ وزیر خوراک بن چکے ہیں. دیکھیں، جو مسجدوں میں مصلے دکھائی دیتے ہیں. آخری شعر سن کر آپ بتائیے مجھے. جو مسجدوں میں مصلے دکھائی دیتے گئے، میرے حسین کے دم سے دکھائی دیتے گئے، اور دکھائی دیتے نہیں اب یزیدیت کے محل، مگر حسین کے روزے دکھائی دیتے ہیں. دکھائی دیتے نہیں اب یزیدیت کے محل، مگر حسین کے روزے دکھائی دیتے ہیں، مگر حسین کے روزے دکھائی دیتے ہیں، مگر حسین کے روزے دکھائی دیتے ہیں. آئیے اسی جیتے جاگتے ماحول میں بھدوہی شہر کی اس آواز کو آپ کو حوالے کر رہا ہوں جو بھدوہی شہر سے اٹھ کر پوری کائنات پر بہت آسانی کے ساتھ چھا گیا. اللہ کا شکر ہے. وہ نام ہے شہنشاہ ترنم محترم شعیب رضا اسماعیلی وارسی کا. ادب اور احترام کے ساتھ میں ان کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں ان مصروں کے ساتھ کہ جو پڑھو جاندار پڑھتے ہو، تم بہت شاندار پڑھتے ہو، میں اسے بار بار سنتا ہوں، تم جسے ایک بار پڑھتے ہو.